کالک آتی رہے گی. جلنے والے کا ٹرکوں کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ جلنے والے کا. میں نے تو نہیں لکھا نا، خود لکھتے ہو، خود کرتے ہو. ہم بات کریں تو کہتے ہو مولوی صاحب یوں کہہ گئے، ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جلنے والے کا. میں نے کہا نبی کے یاروں سے جلنے والے کا. منہ بھی کالا، دل بھی کالا، قبر بھی کالی، حشر بھی کالا، نشر بھی کالا. وہاں صحابہ کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے، اس کے چہرے پہ کالک بڑھتی جا رہی ہے. اس کے چہرے پہ کالک بڑھتی جا رہی ہے. اس کا چہرہ وہاں بتا دیتا ہے ریاض الجنہ میں. سنی مسلمان شوق سے حاضری دیتا ہے. پہلے کون آتا ہے؟ پہلے کس کے چہرے کے سامنے جانا ہوتا ہے؟ جو ہو کے آئے وہ بتاؤ. پہلے آقا کے چہرے کے سامنے. تو میں نے ایک کو کہا آگے بڑھ، کہتا آگے ابو بکر ہے. اور میں نے کہا وہ بڑا نرم ہے، کہتا آگے جو عمر ہے. سبحان اللہ کہو. اچھا یہ پیچھے بھاگنے کے چکر میں ہے. سنی اپنی سکیننگ کرا کے نبی کے بعد نبی کے یاروں کا سامنا کر کے درود پڑھنے کے انداز میں جا رہا ہے. یہ پیچھے کھسکنے کے چکر میں ہے. سمجھ آ گئی. اس کو اس جنت سے نکالا، اس کو اس جنت سے نکالا، اور نکلا ہوا ہے. اللہ نے جب شیطان کو جنت سے نکالا پتہ کیا کہا؟ کیا کہا جی؟ بولو. تو میرے خیال ہے نال بالکل ہی تعلق کوئی نہیں ہے. رمضان نیڑے آ گیا ہے نا، رمضان نیڑے آ گیا. چلو کوئی نہیں، میرا ہے، میرا اور رشتہ دار ہے. تہاڈا تعلق نہیں ہے تو میرا بھی نہیں ہے. اللہ نے شیطان کو کہا لاقودن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرهم شاکرین. قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے. علماء سے پوچھ لیجئے، جب شیطان کو جنت سے نکالا تو شیطان اللہ کو کہہ رہا ہے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اللہ میں تیرے حوصلوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، تیرے حوصلے بڑے وسیع ہیں، میں جنت سے نکل کے باہر بھی تو تیری خدائی ہے، سب تیرا ہے، تیرے قبضے میں ہے، میں کدھر جاؤں گا؟ شیطان نے کہا میں جنت سے باہر صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاؤں گا تیری جنت کو آنے والی راہ پہ. سنیے گا ذوق سے. اس وقت آپ کا دل کرے گا سبحان اللہ کہیں، لیکن وہ مزے کی نہیں ہوگی جب میں بات پوری کر رہا ہوں گا. پہلے ہی ذوق سے سنیں. شیطان نے کیا کہا؟ میں کہاں بیٹھ جاؤں گا؟ صراط مستقیم پہ ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاؤں گا. اللہ نے کہا بیٹھ جا. واہ مالک تیرے حوصلے، بیٹھ جا. بیٹھ گیا. اور اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اب میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا، اغوا کروں گا، بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا، اپنا جال پھینکوں گا، جنت میں جانے سے پورا پورا زور لگا کے روکوں گا. اللہ نے کہا جو تجھ سے ہوتا ہے تو کر، جو مجھ سے ہوگا میں کر کے دکھا دوں. سبحان اللہ کہو یاد ذرا. اللہ نے کہا زور لگا لگا لگا، جو تجھ سے ہوتا ہے کر، خود ہی چھوٹ ہے. شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ رہا ہے، آتا رہا ہے، آتا رہے گا. اللہ نے کہا شیطان آئے ہائے تو نے مجھے چیلنج کیا تھا، تیرے چیلنج کا جواب آ رہا ہے. پہنچو میں کچھ کہنے لگا. شیطان نے کیا چیلنج، اس چیلنج کا جواب آ گیا. فرشتے بھی انتظار میں. اللہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، بک بک کرتا ہوا نکل گیا تھا، تجھے چیلنج کر کے اللہ جواب دے. اللہ کہتے ہیں بڑے اوکے کہندے نے 100 سنار دی تے ایک اینو کرن دیو. ہائے ہائے پہنچو نا ذرا. اینو کرن دیو، زور لان دیو، زور لگاتا رہے. سبحان اللہ. شیطان نے رب کو کیا چیلنج، رب نے اس چیلنج کا دیا جواب. کب؟ میرے نبی کا جب زمانہ آیا. کہا کرتا ہوں اس زمانے میں ایک دیوانہ آیا، اس دیوانے کا میرے نبی کی زبان پہ ترانہ آیا، اور حضور نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدی یا ابن خطاب ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فج. اپنے انداز میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. اے خطاب کے بیٹے عمر، سبحان اللہ کہو ذرا. اے خطاب کے بیٹے عمر، ایک چیلنج شیطان نے کیا تھا، رب نے تجھے شیطان کے چیلنج کا جواب بنا کے بھیجا ہے. کیسے؟ شیطان نے کہا تھا آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر اغوا کروں گا. عمر اللہ نے تجھے بھیج کر مجھے بتایا ہے اور مجھ سے کہلوایا ہے شیطان تو جتنا مرضی ہے زور لگا لے، تیرے سارے زور کے مقابلے میں میرا اکیلا عمر ہی کافی ہوگا.
کیسے کافی ہوگا؟ ہائے ہائے، ان اللہ، سبحان اللہ۔ روایات میرے سامنے کئی ساری آ رہی ہیں لیکن میں مختصر کرتا ہوں۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، سبحان اللہ کا ذرا اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اے خطاب کے بیٹے عمر، وہ اللہ کی مخلوق کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر اغوا کر رہا ہے، تیرا نمبر آ گیا، تیری باری آ گئی عمر، تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان تیرے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، عائشہ میری امت میں آ گیا ہوں اس موڑ پہ، موڑ یاد ہے؟ او بھائی توجہ کرو، موڑ یاد ہے؟ اے ہاتھ تھلو چاہو بھائی، اے ٹیکاں لے کم نہیں بھائی، تھلے ٹیک دیتی ہوئے۔ اچھا بندہ سمجھدا میں ٹیک دے کے لگاں گا بڑا فکر کر رہا، علامہ اقبال بنے ہے، حالانکہ تھکاوٹ کی علامت ہے، سبحان اللہ کہہ دو ذرا، اس لیے تھکنے کی علامت نہیں، ٹیکا شیکا چھوڑ دو، گوڈا نپیا تو بھی چھوڑ دو، تواڈے ہی ہے، تواڈے کول ہی رہے گا، کوئی نہیں لے جاندا، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میرے سے پوچھیں تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ اس لیے جو بات سنیں مردوں کی طرح، دلیروں کی طرح، بہادروں کی طرح سنیں۔ کفر نے اپنا کام کرنا نہیں چھوڑ، کفر نے اپنا کام کرنا چھوڑا ہے یا جاری رکھا ہوا ہے؟ کفر نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، دجل نہیں چھوڑا، صحابہ پہ تبرہ نہیں چھوڑا، اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا، تو ہم حق کہنے والے اپنا کام چھوڑ دیں گے؟ بولو، دجل رہے گا تو حق بھی رہے گا، کفر رہے گا اسلام بھی رہے گا، باطل رہے گا تو سچ بھی رہے گا انشاءاللہ۔ جب جھوٹ کہنے والے جھوٹ کہنے سے نہیں ڈرتے تو سچ کہنے والے سچ کہنے سے ڈریں گے نہیں۔ آقا فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ کو، عائشہ میری امت میں ایک شخص ہے جس کا نام عمر ہے، اس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا جی کا نام؟ فرمایا عائشہ تو نے ستاروں سے زیادہ پوچھی ہیں، ساروں سے زیادہ تو نہیں پوچھی، سبحان اللہ۔ ستاروں سے زیادہ نیکیاں عمر کی ہیں، اور عمر کو ملا کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کو شامل کر کے اگر تو پوچھے ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو وہ ابو بکر کی ہے۔ یہ تو ابھی میں نے بات کھولی ہے تھوڑی سی، ابھی تو تقریر شروع ہوئی ہے، سبحان اللہ کہو ذرا، لیکن میں تقریر لمبی نہیں کرنا چاہتا بھائی، آؤ اب اس کو سمیٹتے ہیں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میرا خیال تو تھا کہ میں کسی اور موضوع پہ بولوں گا لیکن اللہ نے یہ بات کہلوا دی، اللہ قبول فرما لے۔ جمعہ کا وقت ہے، جامع قرآن و سنت کا یہ سالانہ جلسہ ہے، بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا، سب کہو ماشاءاللہ، سب کہو سبحان اللہ، سب کہو الحمدللہ۔ پھر آپ کے اسی مدرسے میں بچیوں کی دوپٹہ پوشی بھی اپنے مقام پہ اپنے وقت پہ ہوئی ہوگی یا ہوگی۔ خواتین اور مردوں کا پروگرام انہوں نے اکٹھا اس لیے نہیں رکھا کہ پھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے مہمانوں کا پورا خیال رکھا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر آپ کے اسی جامع قرآن و سنت میں دین کے طلباء، علماء کرام، دین کے فضلاء، دین پڑھے ہوئے، دین پڑھانے والے، جمعہ پڑھانے والے، جمعے پہ بیان کرنے والے، درس دینے والے، انہوں نے آل حق کی خطابت کا طریقہ سیکھا ہے۔ دعا کرو اللہ انہیں حق بات، حق انداز میں، حق طریقے سے، حق کے لیے کہنے کی ہمیشہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی سارے آل حق ہو، آل حق سے جڑے رہنا ہے، حق سے وابستہ رہنا ہے، حق کو حق انداز میں کہیں گے انشاءاللہ، کہتے رہیں گے۔ ایک روایت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے، وہ پہلوں کے فضائل سنیں گے، پہلوں کی شان سنیں گے، پہلوں کی عظمت سنیں گے، پہلوں کی فضیلت سنیں گے، اپنے اکابر کے واقعات سنیں گے، دل میں شوق پیدا ہوگا، کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے، کاش ہم بھی دین کے لیے اتنی محنت کرتے، کاش ہمارا نام بھی زندہ رہتا، ہمارا کام بھی زندہ رہتا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ جو یہ شوق رکھیں گے اللہ ہم آخر زمانے میں آئے، ہمیں پہلوں والا اجر عطا فرما، پہلوں والا ثواب عطا فرما، پہلوں کے ساتھ جنت میں شامل فرما۔ فرمایا تین کام کرنا ان کا ذمہ ہے، جنت میں پہلوں کے ساتھ شامل کرنا خدا کے ذمہ۔ سبحان اللہ کو وہ تین کام میں بتاتا ہوں، کتنے کام؟ بول لو کتنے کام؟ فرمایا وہ لوگ آئیں گے آخر میں لہم اجر مثل اولہم، ان آخر میں آنے والوں کا اجر
پہلے والے لوگوں کا سا ہوگا جن کے وہ نام لیوا ہوں گے، انہی کے ساتھ اللہ انہیں ملا دے گا، انہی کے ساتھ شامل کر دے گا، مقبول لوگوں میں ان کا نام آ جائے گا۔ فرمایا 3 کام وہ کرتے رہے، پہلا کام یأمرون بالمعروف، دوسرا کام وینہون عن المنکر، اور تیسرا کام ویقاتلون اہل الفتن۔ وقت کا اختصار ہے، ورنہ جمعے میں اگر جلسہ ہو ہم 3 بجے تک لے ہی جاتے، لیکن چونکہ مولانا نے فرمایا کہ میں نے اپنے سارے مہمانوں کو جمعے کی دعوت دی ہوئی ہے تو جمعے کے وقت کے قریب ہی بیان مکمل ہو جائے تاکہ دستار بندی کا عمل بھی، اس لیے میں تقریر بالکل چھوڑنے کے قریب ہوں۔ آپ توجہ فرمائیے گا، 3 کام آپ میں سے ہر فرد نے کرنے ہیں، 3 کاموں کی دعوت دینی ہے، 3 کاموں کو آگے پھیلانا ہے۔ پہلا کام یأمرون بالمعروف، اپنے ذوق کا ترجمہ کرنے لگو، نیکی جہاں پر بھی ہو، جیسی بھی ہو، جب بھی ہو، جو بھی ہو، نیکی کا ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ پہ، ہر صورت میں ساتھ دینا ہے، کہو انشاءاللہ۔ نیکی کا کام چھوٹا ہو یا بڑا، دیکھیے بھائی فلسطین میں مسلمان ذبح ہو رہا ہے، فلسطین میں مسلمان کا قتل عام ہو رہا ہے، غزہ آپ کا پورا لوٹ لیا گیا اور آپ کو الیکشن میں الجھا دیا گیا۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شریک نہیں ہو سکتے، اپنے کسی مسلمان بھائی کے غم میں ہم صحیح طور پہ رو بھی نہیں سکتے، اس کو آخری پانی کا گھونٹ بھی نہیں پلا سکتے، کفن نہیں دے سکتے، دفن نہیں کر سکتے۔ روڈوں پہ سڑکیں بن گئی، روڈ کے ارد گرد جو فٹ پاتھ ہوتے ہیں غزہ میں وہ قبرستان کی شکل اختیار کر گئے۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، بن حافظ جی میں آنے والوں، بن حافظ جی میں بیٹھ کر، چکڑالہ میں بیٹھ کر، ڈرنکا میں بیٹھ کر جو ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے یہاں پہ تڑپتا ہے، جسمانی شرکت تو نہیں کر سکتا، اللہ ان مظلوموں کے ساتھ اس کی روحانی شرکت کو قبول فرما لے گا، کہو آمین۔ سارے فلسطینی مظلوموں کے حق میں ہو یا نہیں؟ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، ان کے حق میں تڑپو گے، پھڑکو گے، دعائیں کرو گے، اور اپنی شادیوں اور خوشیوں پہ ناچ گانا، سیرے گانیاں یہ قربان کر دو گے کہ میرا بھائی کٹ رہا ہے، میں شادی کو سادہ کروں گا، اللہ اس کا بھی آپ کو اجر عطا کر دے گا۔ سارے ارادہ کرتے ہو؟ آپ بے شک خوشی کریں، لیکن خوشی کو سادگی میں ڈالیں، سادگی میں لائیں کہ میرا مظلوم فلسطین میں کٹ رہا ہے، میرا مظلوم بھائی کشمیر اور افغانستان میں کٹ رہا ہے، میں یہاں پہ خوشی کو اس انداز میں نہ مناؤں کہ جس سے اللہ کی غیرت جوش میں آئے، میں اس انداز سے اپنے بھائی کا تعاون کروں، دعا کروں، اور اپنے آپ کو غم زدہ رکھوں، فکر میں رکھوں، سوچ میں رکھوں، تو اللہ روحانی شرکت کو قبول کر لے گا۔ کون کون فلسطینی مظلوموں کے حق میں روحانی شرکت کرنا چاہتا ہے اور جہاد میں روحانی شرکت کرنا چاہتے ہو؟ تو پھر دین کی تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہے، مسلمان پر کہیں ظلم ہوا، دنیا کے کسی دوسرے کونے میں مسلمان تڑپا تو اللہ نے تڑپنے والے کو فرشتوں کی صورت میں میدان میں مدد عطا کر دی ہے۔ تڑپنے والے کا تڑپنا اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ ایک تو یأمرون بالمعروف، نیکی کا ہر وقت ہر ممکن ساتھ دینا ہے انشاءاللہ، اور ینہون عن المنکر، برائی جہاں پر بھی ہو، جو بھی ہو، جب بھی ہو، جیسی بھی ہو، جتنی بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، ہر برائی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ باپ اپنے انداز میں کوشش کرے، علاقے کا سچو ہے، اب وہ دعا کرنے بیٹھ جائے کہ اللہ برائیاں ختم فرما، نہیں جی، ڈنڈا ہے آپ کے پاس، آپ پولیس میں، آپ وکیل ہیں، آپ جج ہیں، اور باپ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بندوبست بھی کرے، جس کا جو اختیار ہے وہ اس کے مطابق برائی کو روکے گا انشاءاللہ۔ سارے کہو انشاءاللہ۔ یہ بڑا موبائل، یہ مستقل برائیاں، شراب کی بوتلوں سے زیادہ خطرناک ہم اپنا دشمن لیے جیب میں پھر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ خلوت ہے، موبائل خلوت ہے۔ ایک بندہ مجھ سے پوچھنے لگا یہ خلوت کیسے ہے؟ میں نے کہا ہر بندے نے اپنا پاس ورڈ لگایا ہوا ہے، ہر بندے نے اپنا کوڈ لگایا ہوا ہے، یہ خلوت ہے، اور جو خلوت کے گناہوں سے بچ جاتا ہے خدا اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ اس خلوت کے گناہوں سے بھی بچو گے، اپنے بچوں کو حکمت عملی سے بچاؤ گے، یہ نہیں کہ ماں بچے کے شور سے تنگ آتی ہے، موبائل کھول کے دے دیتی ہے، چل بھائی موبائل ہی لگا رہے، ماں کو اندازہ نہیں ہے
کہ یہ بچہ بڑا ہو کر جب اس میں طاقت آ جائے گی، جب اس میں سوچ آ جائے گی، اختیار آ جائے گا، پیسہ آ جائے گا، اور اس وقت تیری اس غلط تربیت کا نتیجہ ڈاکو کی صورت میں سامنے آئے گا۔ مائیں جب دودھ پلاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتی تھی، بیٹے بھی پھر مولانا احمد علی لاہوری بن کے سامنے آتے تھے، بیٹے بھی مفتی محمود بنتے تھے۔ ماؤ بہنوں تک یہ بات پہنچائیے، وہ ہمیں کپڑے استری کر کے دیتی ہے، کھانا بنا کے دیتی ہے۔ میں کسی دینی پروگرام کو ماؤں بہنوں تک پیغام دیے بغیر نہیں مکمل سمجھتا۔ ان کا احسان ہے، ان کی مہربانی ہے، وہ ہمارے گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ ہم نے ان کی تربیت کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے ان کی عزتوں کی حفاظت کی بات گھر پہنچانی ہے۔ ماں بہنوں تک یہ بات پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ماں بہن بیٹی بچہ لے کے جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس، کہتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ ڈاکٹر کیا پوچھتا ہے؟ بہن کوئی بد پرہیزی تو نہیں کی، کوئی کھٹی میٹھی چیز زیادہ تو نہیں استعمال کر لی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دودھ پینے والا بچہ روتا ہے، ماں سے ڈاکٹر کیوں سوال کرتا ہے؟ اس لیے کہ خوراک کا اثر دودھ کے ذریعے بچے تک پہنچتا ہے، تو بن حافظی والوں نیکی کا اثر بھی بچے تک پہنچتا ہے، گناہ کا اثر بھی بچے تک۔ ماں کو نیکی کی تلقین کیجئے، رمضان آ رہا ہے، ابھی سے رمضان کی تیاری کا بندوبست کریں، فضولیات سے بچیں، نیٹ سے بچیں، موبائل سے بچیں، اور بہت زیادہ گپ شپ سے بچیں۔ قرآن کی تلاوت کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ ایک روایت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مولا علی قاری اس کے نقل کرنے والے، حافظ قرآن کے فضائل سنے، شان سنی، مقام سنا، عظمت سنی۔ ایک آدمی نے سوچا، خواہش کی، شوق پیدا ہوا میں بھی حافظ بن جاؤں، لیکن زبان موٹی ہو گئی، بال سفید ہو گئے، حافظہ کمزور ہو گیا، بڑھاپا ہے، قبر سامنے ہے، ادھر رمضان سامنے ہے۔ سبحان اللہ کا ذرا میں بڑے موقع پہ آپ کو روایت سنا رہا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ پابندی کے ساتھ حفظ کی نیت سے تلاوت کرنا اس کا کام ہے، ناغہ نہ کرے۔ 2 سطریں، 3 سطریں، 4، آدھا صفحہ، 1 صفحہ پابندی کے ساتھ دیکھ کر روزانہ تلاوت کرنا اس کا کام ہے۔ قیامت کے دن حافظوں میں اٹھانا خدا کا کام ہے۔ کون کون ارادہ کرتا ہے رمضان میں پابندی سے قرآن دیکھ کر پڑھے گا؟ انشاءاللہ کہہ دو، سارے کہو، آپ بھی کہو بھائی، نوجوانوں جو دروازے میں بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ۔ کرو گے کوشش؟ یأمرون بالمعروف، نیکی ہر صورت میں کرنی ہے، اور برائی کو ہر شکل میں، ہر انداز میں روکنے کی کوشش۔ یہ نہیں کہ اگر اڈے پہ بیٹھے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، 3 بندے کسی غلط آدمی کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ایک بیچارہ صوفی داڑھی ٹوپی والا کوئی اچھی بات کر دیتا ہے، سارے اس پہ چڑھ جاتے ہیں، چھوڑو مولوی صاحب، چھوڑو صوفی صاحب۔ او بھائی، وہ اگر غلط کام کو روک رہا ہے تو اس کا ساتھ دو گے انشاءاللہ، اس کا حوصلہ مضبوط کرو، اس کی قوت بڑھاؤ، اللہ آپ کو بھی اجر عطا کرے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ ہم بھائی دین بیان کرتے ہیں، 2 بھائی باہر ہیں، 2 یہاں پہ ہیں، اللہ نے قبول کر لیا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، آپ ہمیں بتائیں آپ کی کیا نیکی ہے اور آپ کے والد صاحب کی کیا نیکی ہے۔ تو مجھے میرے والد صاحب کہنے لگے کہ تمہارے دادا جی جہاں جاتے تھے، مسجد کے امام کے جوتیوں کا جوڑا سیدھا کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ کا۔ کہنے لگے یہ چھوٹی سی ادا مجھے تمہارے دادا کی یاد ہے کہ وہ مسجد کے امام سے پیار کرتے تھے، اور تمہارا نانا نمازی نہیں تھا لیکن مسجد کے قریب ڈیرا تھا، مولوی صاحب کو کہا ہوا تھا ہم نے مسجد کو ہی نہیں آنا، ہم نے مسجد، لیکن آپ نے روزانہ یہاں غیر حاضری نہیں کرنی، آنا ہے ہمارے پاس چائے پینی ہے ڈیرے پہ، اور کوئی آنکھ دکھائے تو پھر آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ کہتے ہیں تمہارا نانا بھی مولویوں سے پیار کرتا تھا، دادا بھی مولویوں سے پیار کرتا تھا۔ سبحان اللہ کو، اللہ دین جاری کر دیتا ہے۔ سارے علماء سے پیار کرو گے؟ آپ نے علماء سے پیار کرنا ہے دین کی نسبت سے۔ سبحان اللہ کو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، او جی ٹوپی تے داڑھی والے نے کم کیتا ہے۔ میں کہا تو چھڈ اس نو، تو داڑھی دا احترام کرنا ہے نبی پاک دی وجہ تو۔ سبحان اللہ کو۔ پگڑی کا احترام اس کی وجہ سے نہیں کرنا، کس کی وجہ سے کرنا ہے؟ اور مولوی بھی انسان ہے، کوئی نہیں، تھوڑی بہت ہو جاندی ہے اچھی جکی،
मैनू ये दसो पानी जितना भी गंदा होवे अग तो बुझा देता है कि नहीं बुझा देता? सुभान अल्लाह कहो जरा। पानी पानी होता है, सुभान अल्लाह। इसलिए उलमा का, दीनदारों का, जमात वालों का एहतराम करोगे इंशाअल्लाह, दीन का काम करने वालों का हौसला बढ़ाओगे, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, युकातिलूना अहलुल फितन। तीसरा काम, जहां पर भी फितना उठे, खत्म नबुव्वत के खिलाफ कोई उठे, सहाबा पे कोई हमला आवर हो, आले बैत की शान में गुस्ताखी करे, वलियों का दुश्मन हो, मदरसे और मस्जिद का मुखालिफ हो, या पाकिस्तान में अमेरिका की गुलामी लाना चाहता हो, अंग्रेज का कल्चर लाना चाहता हो, या यहूदियों की तहजीब लाना चाहता हो, किसी सूरत में हो, मैं सियासी आदमी नहीं, लेकिन सियासत दीन का हिस्सा है। कोई भी हो, किसी शक्ल में हो, यहाँ चेहरे बदल रहे हैं, सारे अमेरिका के गुलाम आ रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा। हर इलेक्शन में एक नया ड्रामा, हर इलेक्शन में एक नया चेहरा सामने आ जाता है। हम अलल ऐलान अल्लाह के घर में बैठ के अमेरिका पे भी लानत भेजते हैं, इस्राइल पे भी लानत भेजते हैं। अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। हम अमेरिका के एजेंटों पे भी लानत भेजते हैं और इस्राइल के एजेंटों पे भी लानत भेजते हैं। जो इंडिया का यार है, ईरान का यार है, इस्राइल का यार है, इस मुल्क में बैरूनी फंडिंग लाकर पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहता है, खुदा उसको तबाह बर्बाद करे। कहो आमीन। ये मैं आपका नेकियों में हिस्सा डलवा रहा हूं, सुभान अल्लाह कहो। यहां देखो, कादियानियों को फंडिंग हो रही है अमेरिका और इस्राइल से। खत्म नबुव्वत के कानून में ये कमी कर दो, ये तरमीम कर दो, तुम्हारी भूल है। ये कानून ही नहीं, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा आमना के लाल की खत्म नबुव्वत की जागीर है। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये मेरे नबी की खत्म नबुव्वत की मिल्कियत है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, जहां पर भी फितना उठे, जो भी उठे, जब भी उठे, जैसे भी उठे, उस फितने का मुकाबला भी करेंगे इंशाअल्लाह। नेट पे तरह तरह के बकवास बाज आ रहे हैं। कोई मिर्जा जेलमी है, कोई गामदी है, कोई सहाबा पे तबर्रा करने वाला है। जिस सूरत में फितना उठे उसका मुकाबला करोगे, अपने बच्चों को मुकाबला करने का जज्बा दिलाओगे, हौसला दिलाओगे, इनको दीन का दाई बनाओगे, दीन का सिपाही बनाओगे। जो तीन काम हुजूर ने फरमाया ना, मैं दो जुमलों में आसान करके अपने अंदाज में आपको कहता हूं कि आका ने फरमाया, जो लोग आखिर में आएंगे वो दाई और सिपाही बन जाए, खुदा उन आखिर वालों को पहलों में शामिल फरमा ले। सारे दीन के दाई बनोगे, दीन के सिपाही भी बनोगे, दीन की दावत भी दोगे, तबलीग भी करोगे, इशाअत भी करोगे, और जब भी दीन पे कोई हमला हो तो फिर मुंह तोड़ जवाब भी दोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी को, शिरकत को कबूल और मंजूर फरमाए। जिन बच्चों ने कुरान मजीद मुकम्मल किया, सुभान अल्लाह, खुदा के स्पीकर बन गए, सुभान अल्लाह। ये जुमला इस पर मैंने यहाँ तकरीर की हुई है, मैं वो पूरी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहता हूं, कौमी असम्बली में वजीर आजम स्पीकर बनते रहेंगे, स्पीकरों का अशर आपने 1.5-2 साल पहले देखा। पंजाब असम्बली में क्या हुआ, कौमी असम्बली में क्या हुआ। आओ भाइयों, कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के स्पीकरों की जिल्लत आपने देखी है, और जामिया कुरान और सुन्नत आपके बच्चे और बच्चियां खुदा के स्पीकर बना के दे रहा है। सुभान अल्लाह को। ये खुदा के स्पीकर नहीं है जो मुसल्ले पे खड़े हैं, सुभान अल्लाह। और जैसे अल्लाह ने कहा वैसे कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा, हमने कहा, हाफिज भी कहता है हमने कहा, अल्लाह ने कहा हमने किया, हाफिज भी कहता है हमने किया। भाई आयात अब दलाइल के तौर पे पेश करूं, वक्त ज्यादा लगेगा, सिर्फ एक मिसाल देता हूं। कुरान मजीद में कई अल्फाज ऐसे हैं, बंदा तर्जमे में जाके परेशान हो जाता है। कुलना या आदम उसको, हमने कहा आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। किसने कहा? किसने कहा? अभी किसने कहा? तर्जमा क्या है? हमने कहा। सुभान अल्लाह को। जो पहुंचे हो, अल्लाह कहता है कुरान पढ़ते हुए, यूं नहीं कहना कि अल्लाह ने कहा। हाफिज तुझे मैं इज्जत दे रहा हूं, तू कह, पूरे एतिमाद से कह हमने कहा, ताकि दुनिया को पता चले जुबान हाफिज की है, इसकी जुबान पे रब खुद बोल रहा है। मजा आया कि नहीं आया?
اس کی زبان پہ کون بول رہا ہے؟ قرآن جب بھی پڑھا جاتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے، جہاں پر بھی پڑھتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تیرے کلام کی کوئی خاص کیفیت تو نہ تھی، لیکن تو نے عربی کو پسند کر کے قرآن کو اپنے کلام کی صورت میں عربی میں پڑھ کر پھر حافظوں کو عزت دے کے وہ جو بغیر کیفیت کے تیرا کلام تھا اس کو تو نے عربی میں کر کے عزت دی اور بتا دیا یہ حافظ میرا سپیکر ہے، اصل بولنے والا میں خود خدا۔ کس کا سپیکر ہے؟ کس کا سپیکر ہے؟ اور اے او سپیکر ہے، سبحان اللہ۔ قومی اسمبلی کا ایک ایم این اے پورے ملک سے ایک ایم این اے کسی حلقے کا سپیکر بنے گا، صوبائی اسمبلی کا سپیکر پورے صوبے میں سے کسی ایک حلقے کا ایم پی اے سپیکر بنے گا۔ حافظ قرآن ایسے ہیں، مدرسے کی محنت ایسی ہے، مسجدوں کی محنت ایسی ہے، یہ کہتے ہیں ہر علاقے میں سے ایک نہیں، دو نہیں، تم جتنے بچے اور بچیاں ہمیں دو، ہم ایک ایک تمہیں خدا کا سپیکر بنا دیں گے۔ اور یہ پروٹوکول بھی ہمیشہ کے لیے ہے، سبحان اللہ کو۔ کبھی میں جانتا ہوں سپیکر ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، ریٹائرڈ ہو جائیں بڑی خوش قسمت بات ہے، نہیں تو دھکے دے کے بھیجنا پڑتا ہے، تھپڑ مار کے۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ سپیکر کچھ ریٹائرڈ اور کوئی ریٹائرڈ سے پہلے ہی مولانا نے بھی ووٹ نہیں دیا، پتہ نہیں کیا دیکھ کے نہیں دیا، ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں کہ یہ اسمبلی بھی چلنے والی، کیا پتا، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ اور مولانا کی کل تقریر میں کسی نے نعرہ لگایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، کسی نے کہا کون بچائے گا پاکستان، تو نعرہ لگا فضل الرحمان، مولانا نے بہت سنجیدگی سے کہا ایسے نعرے لگانا شرک ہے، سبحان اللہ کو ذرا، کون بچائے گا پاکستان؟ رب رحمان، سبحان اللہ کو، کون بچائے گا؟ کوئی بھی نہیں بچائے گا، پاکستان بنانے والا خدا بچائے گا، سبحان اللہ کو۔ یہ ہے مولوی کی سیاست، سبحان اللہ کو ذرا بھائی، واضح کہا، میں نے نیٹ پہ سنا، وہ کلپ آیا ہوا لاہور میں، وکیلوں نے نعرہ لگایا کون بچائے گا پاکستان، لیڈر پھول جاتے ہیں نا بھائی، نعرہ لگے گا فضل الرحمان، مولانا نے کہا بھائی خاموش، یہ نعرہ نہیں لگانا، یہ شرک ہے۔ اللہ آل حق کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ پتہ نہیں اسمبلی چلتی ہے کہ نہیں چلتی، سیاسی بات کرنے کا عادی نہیں، لیکن تھوڑا سا ٹچ، تھوڑا ہمیں سارے چھیڑ لیتے ہیں یار، مولوی بیچارہ اتنا سستا ہے، جس کا دل آئے جہاں پہ آئے چھیڑ لیتے ہیں، ہم تھوڑی سی بات کریں کہتے ہیں مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، کوئی نہیں، تھوڑی جی کرن دیو، سبحان اللہ کا، تھوڑی جی توجہ ہے، وہ سپیکر رہنے والے نہیں، ہائے ہائے سبحان اللہ کو۔ جب پنجاب میں سپیکروں پہ پابندی لگی نا بھئی سپیکر پہ تقریر نہیں ہونی، ادھر خدا طالبان کو افغانستان میں فتح دے رہا تھا۔ میں نے پھر ایک جملہ کہا، تم نے یہاں پہ ان لوہے کے سپیکروں پہ پابندی لگائی، خدا نے اپنے سپیکروں کو پورا منقطع کر دیا ہے، سبحان اللہ کا۔ یار ذرا امریکہ کو بھگایا کہ نہیں بھگایا؟ یہی راستہ نیٹو سپلائی کا ہوتا تھا، خدا نے نیٹو بھی بھگا دی، امریکہ بھی بھگا دیا، حق کا علم لہرا دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ خدا کے سپیکر ہیں، دعا کرو اللہ ان کو فتح دے، اللہ ان کو عزت دے، اللہ ان کو شوکت دے۔ خدا کے سپیکر اپنے بچے بچیوں کو بناؤ گے، صدر ریٹائرڈ، وزیر اعظم ریٹائرڈ، جنرل ریٹائرڈ، کرنل ریٹائرڈ، یہ باتیں میں وہ کر رہا ہوں جو آپ کے معاشرے میں ہوتی ہیں، سارے ریٹائرڈ ہوتے ہیں، کبھی کوئی مولوی بھی ریٹائرڈ دیکھا ہے؟ مولانا میر محمد صاحب کی قبر کے کتبے پہ جا کے پڑھو، لکھا ہے ریٹائرڈ لکھا ہوا ہے۔ اگر مولانا کے قریب قبرستان میں برگیڈیئر کی قبر ہوگی ریٹائرڈ لکھا ہوگا، صوبیدار کی قبر ہوگی ریٹائرڈ لکھا ہوگا۔ یہ عہدے دنیا کے ہیں، عہدے بھی عارضی، دنیا بھی عارضی، دین بھی ہمیشہ کے لیے ہے، دین کا عہدہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ آپ کی اس مسجد میں اگر صدر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، کابینہ بھی آ جائے، عصر کی نماز کا وقت ہو، آپ میں سے کوئی کہے گا، نمبردار صاحب بیٹھے ہوں گے، نمبردار صاحب کہیں گے کہ جی آج ہمیں نماز شباز شریف پڑھائے؟ ہو سکتا؟ سوچ لو، سبحان اللہ۔ ہائے بھائی وزیر اعظم صدر، تو پہلی صف تک تو آ سکتا ہے، مصلی پہ غریب کا بیٹا حافظ قرآن ہی کھڑا ہوگا،
ممبر پہ کون بیٹھے گا؟ سبحان اللہ. اچھا میں تقریر نہیں چھوڑدا پیا، تسی چھڑوا لو. میں سپیکر نہ ہٹاؤں، بولنے والا سپیکر نہ ہٹائے، کوئی ہٹائے تو اس کی توہین ہے، وہ نہیں ہٹانے دیتا. حافظ خدا کا سپیکر ہے. سبحان اللہ کو. آپ نے جلسے پہ ساؤنڈ کا بندوبست کیا، اچھے سپیکر کا بندوبست کیا کہ خطیب اچھے ہیں تو سپیکر بھی اچھا ہو. خدا کہتا ہے قرآن میرا کلام ہے، میں نے اس کلام کے لیے جس کو سپیکر بنا لیا ہے اسے میں گرنے نہیں دیتا ہوں، اور کوئی اس کے ساتھ ٹکرانا چاہے تو ٹوٹنے نہیں دیتا ہوں. حافظ میرا سپیکر ہے. سبحان اللہ کو. رمضان قریب ہے بھائی، آپ ناظرہ پڑھیں گے تو آپ کی زبان پہ کس کا کلام ہوگا؟ تو آپ بھی کس کے سپیکر ہوں گے؟ سارے ارادہ کر لو دایاں ہاتھ اٹھا کے، مولانا آپ نے سنا دیا، کہہ دیا، بتا دیا. اب ہم سارے قرآن دیکھ کر حفظ ناظرہ تھوڑا زیادہ جتنا بھی ہوا پڑھ کر ہم اسی رمضان میں خدا کے سپیکر بننے کا اعزاز حاصل کریں گے انشاءاللہ. سارے کو انشاءاللہ. کسی کا بیٹا قومی اسمبلی کا سپیکر بن جائے، سارا علاقہ ہے سپیکر بن گیا ہے، ساڈا ایم این اے، ساڈے ووٹ دا مل پہ ہے جناب. ہمارا ایم پی اے سپیکر بن گیا صوبائی اسمبلی کا، وہاں جا کے چاہے لوٹے پڑتے رہیں، لوٹے پے کہ نہ پے، اب بولو نا یار، وہاں جا کے لوٹے پڑتے رہے. آؤ خدا کے سپیکر بن جاؤ. سبحان اللہ. جس کو خدا نے کہنا ہے پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا. بنو گے سارے انشاءاللہ. تو جو سپیکر بنا رہے ہیں خدا کے، سبحان اللہ، ان مدرسوں اور مسجدوں اور علماء کے لیے دعا بھی کرو گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمایا. اپنے انتہائی محبت سے سنا، 3 دن انتہائی محبت سے طلباء علماء نے شرکت کی. میں جانتا ہوں رمضان قریب ہے، بہت ساری مصروفیات ہیں. آئندہ ہم ذرا مشورہ کر کے چھٹیوں میں، اور ایسی چھٹیوں میں کہ جو دینی مدارس کے طلباء کے لیے بھی ہوں اور سکول کالج کے طلباء کے لیے بھی ہوں، انشاءاللہ آل حق کی خطابت کا یہاں پہ کورس رکھیں گے. سارے شرکت کرو گے، بزرگ بھی شرکت کرو گے، اور نوجوان خود سیکھو اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو سکھاؤ تاکہ وہ خواتین میں بیان کرنا سیکھیں، انہیں خواتین میں خطابت کرنا آئے. امانت ہم سے لو اور اپنے گھروں تک پہنچاؤ. انشاءاللہ کوشش کرو گے. پچھلے سال اعلان کیا تھا، اس سال اللہ نے کورس کرا دیا. آئندہ ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ کام جاری رہنے ہیں، تب بھی یہ کام باقی رہنے ہیں. وسعت دل ہے بہت، وسعت سارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.